بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے پاکستان کے علاقے بلوچستان کے علاقے میں ایک حملہ کیا، میزائل حملہ، اور اس کو پہلی خبروں میں چھپایا جاتا رہا، لیکن بعد میں جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو بریک کیا تو پھر پاکستانی میڈیا نے مجبوراً اس خبر کو چلایا۔ لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس خبر کو چھپایا کیوں جا رہا تھا؟ ایران نے جو حملہ کیا وہ جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں۔ ایران ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ایران کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایران وہ واحد پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ جب پاکستان 47 میں بنا تھا تو ایران نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران جیسے ملک کے ساتھ پاکستان کی بگڑی کیوں؟ اس کا تعلق آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو کچھ دن پہلے ہمارے جو ایکسپائر وزیر اعظم ہیں انوار الحق ککڑ صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے جو دہشت گرد ہیں ان کو دھمکیاں دی تھی، تو تب میں نے ایک جگہ ایک پوسٹ پر لکھا تھا کہ شاید یہ الیکشن روکنے کی سازش ہو رہی۔ مطلب آپ جب کسی کو اکسا رہے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا اب کے مار اب کے مار، ہم بار بار پوری دنیا میں یہ وویلا بھی کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستانی قوم نے اٹھایا، تو اس کے باوجود ہم دلیری سے دوسروں کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو اس کے بعد یہ جو ہوا، پھر بلوچستان میں ویسے ہی چپکلش چل رہی ہے، اس پر میں نے 2-3 ویڈیوز آلریڈی بنائی، لیکن آج بہت سارے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے صحافی یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان یا جو حکومت پاکستان ہے ان کو ضرور جواب دینا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر جو انہوں نے کیا، اپنے سفیر واپس بلائے اور ایران کے سفیر کو نکال دیا۔ اس سے بڑھ کر ان کا مطلب کہ جواب یہ ہو کہ اینٹ کا جواب پتھر کے جیسا، لیکن میں اس کے خلاف ہوں۔ میں بھی کچھ دن پہلے ہی اس پر میں بات بھی کر چکا تھا کہ پاکستان کے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں، پہلے پاکستان کے صرف اور صرف انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب تھے، لیکن اس کے بعد اب چائنا سے بھی وہ گرم جوشی نہیں رہی، پھر افغانستان کے ساتھ اچھے بھلے تعلقات خراب کر دی گئے، اب پیچھے ایک ایران بچا تھا، اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو چکے۔ تو مطلب کہ پاکستان میں جو ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ بھی نفرت بڑھتی جا رہی، پھر پاکستان کے اندر صوبوں میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے، پھر پاکستان میں لوگوں کے بیچ میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کسی صورت بھی کسی بھی ملک کے لیے، ملک تو بہت بڑی چیز ہے، کسی گھر میں اتنی نفرتیں ہوں تو وہ گھر نہیں چل سکتا۔ تو سوچنا یہ چاہیے پوری قوم کو، پوری پاکستانی عوام کو، کہ اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کس کی خوشی ہے۔ اگر تو اس میں خوشی پاکستان کے دشمنوں کی ہے تو یقین مانیں اس وقت ملک جو چلا رہے ہیں وہ سب سے بڑے اس ملک کے غدار بھی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے پاکستان کی پوری دنیا میں پھر سے عزت بننی شروع ہو گئی تھی، اور یہ جو ہمارے عقل سے پیدل لوگ ہیں، میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے اس ملک کو اکیلا کر دیا، تنہا کر دیا۔ اس وقت عمران خان جس بھی ملک کے دورے پر جاتا تھا ہر جگہ عزت ہوتی تھی، 2 بار او آئی سی کی کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کو تنہا کرنا کہتے ہیں، یا اس کو تنہا کرنا کہتے ہیں کہ آپ کے جن کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو جائے۔ بہرحال میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا فیصلہ نہیں، میری اوپینین ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ آپ بات چیت سے سارے ممالک کے ساتھ اپنا جو مسئلہ یا مسائل ہیں ان کو حل کریں، کوئی بھی ہو، چاہے انڈیا، چائنا، افغانستان یا ایران۔ ایران کے ساتھ موجودہ ہماری جو چل رہی ہے، ایران ہمارا ایک اسلامی برادر ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، اور کچھ لوگوں کو اس چیز پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ اس برادر اسلامی ملک نہیں ہے، تو ان لوگوں سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ ہمسایہ ضرور ہے، اور ہمسایوں کے حقوق جو اسلام میں ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے۔ تو ہمسایوں کے ساتھ جس طرح رہنا بنتا ہے، اور ویسے بھی بندے کا گھر تب بھی محفوظ ہوتا ہے جب آپ کے ہمسایوں کے ساتھ اچھی بنتی ہو۔ جب آپ کے ہمسایوں کے ساتھ اچھی نہ بن رہی ہو پھر آپ کا گھر محفوظ نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ جب سیاسی طور پر آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ بات چیت میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، تو بھائی جان وہ صرف اور صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جو عوامی حمایت یافتہ ہوں، اور جو ایسی دلیری یا ایسے مضبوط فیصلے جو کرتے ہیں ان کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے۔ اور افسوس کہ اس وقت پاکستان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اس وقت پاکستانی حمایت یافتہ نمائندے ہیں، نہ اس وقت پاکستان میں عوامی حمایت یافتہ کوئی لیڈر ہے، اور جو باقی ہیں ان میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ کسی کو کھڑک کر جواب دے سکے۔ لیکن اس وقت عوام کو ایک ہونا پڑے گا، عوام کو اپنے ملک کے لیے سوچنا پڑے گا۔
آپ نے جب تک اپنے ملک کے لیے نہیں سوچا، پھر آپ کو ہر ایرا غیرا آ کر ایسے مارتا رہے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ افغانستان، چائنا اور ہمارا ایران، ان کے ساتھ ہمارے شروع سے تعلقات کافی اچھے تھے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ایون کہ انڈیا سے بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ جنگیں کریں یا کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی خواہش دل میں پالیں۔ اس دور میں آپ اپنے ملک کو جتنا زیادہ ترقی یافتہ کریں گے، آپ دوسروں کے اوپر سبقت لے جائیں گے، بازی لے جائیں گے۔ یہ وہ دور نہیں رہا کہ آپ کسی کو گرائیں اور اس پر خوش ہوں۔ اس دور میں جو کسی کو گراتا ہے وہ خود گر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کسی ایسے محلے میں، ایسے کسی علاقے میں رہ رہے ہوں جہاں سارے کے سارے انڈسٹریلسٹ ہوں، سارے کے سارے تاجر ہوں، سارے کے سارے سرکاری ملازم ہوں، تو یقینی طور پر آپ بھی انہی کے جیسے بن جائیں گے۔ جس علاقے میں لوگ دن کا 1,00,000 روپے کماتے ہوں، آپ اس علاقے میں رہیں تو آپ بھی 1,00,000 کمانا شروع کر دیں۔ تو اپنے ہمسایوں کو جو بندہ مضبوط کرتا ہے وہ خود بھی مضبوط ہے۔ اس وقت پاکستان کا ٹائم خراب چل رہا ہے، جب کسی کا بھی ٹائم خراب چل رہا ہو تو ہر کوئی ایرا غیرا آ کر 2 تھپڑ لگا دیتا ہے۔ تو اس چیز کو سوچیں، سمجھیں، ہم کوئی بھی نیا ایڈونچر افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی ناصر۔